علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید الفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّهُ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز سامعین کرام، سفر معراج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عذابات کے مشاہدات فرمائے تھے ان کو مجھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ محترم ناظرین، عالم آخرت میں حقیقتوں پر ایمان لانا ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے، جن پر ایمان لائے بغیر کوئی مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عالم آخرت میں جو حقیقتیں ہیں، قبر ہے، قبر کے عذابات ہیں، حشر کا میدان ہے، جنت اور دوزخ ہے۔ انہی میں سے جنت اور دوزخ یہ دونوں مقامات مسلمانوں کے آخری ابدی مقامات ہیں۔ جنت کے تعلق سے احادیث کے اندر یہ پیغام ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی بشر کے دل میں کبھی ان کا خطرہ یا خیال گزرا۔ خود اللہ نے بھی قرآن میں کہا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی آدمی جنت کی نعمتوں کو نہیں جانتا جو ان بندوں کے لیے اللہ چھپا کے محفوظ کر کے رکھے ہیں، جن میں ان کے لیے ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک کا سامان ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے، وہاں کی نعمتیں ان کو یا عطا ہو جائیں گی تو اللہ ان کو مخاطب کر کے فرمائیں گے، اے اہل جنت، اے جنتیو۔ جنتی عرض کریں گے باری تعالیٰ، لبیک، ہم حاضر ہیں، ساری بھلائیاں خیر آپ ہی کے قبضے اور قدرت میں ہیں، جس کو چاہیں آپ عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہیں آپ عطا نہیں فرماتے۔ پھر اللہ جنتیوں سے فرمائیں گے، تم خوش ہو؟ جنتی عرض کریں گے باری تعالیٰ، جب آپ نے ہمیں یہاں سب کچھ نصیب فرما رکھا ہے، وہ سب دیا جو کسی مخلوق کو نہیں دیا، تو ہم کیسے خوش نہیں ہوں گے؟ کیوں ہم راضی نہیں ہوں گے؟ اللہ کہیں گے، ان سب سے اعلیٰ اور افضل چیز میں دوں؟ اہل جنت کہیں گے، یا اللہ، جنت کی نعمتوں سے بھی افضل اور بھی کوئی نعمت آپ کے خزانے اور قدرت میں ہے؟ اللہ فرمائیں گے، ہے، جو ان نعمتوں سے بھی سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ یہ ہے، اب میں تمہیں ابدی دائمی اپنی رضامندی، خوشنودی کا تحفہ دیتا ہوں، اس کے بعد میں کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ جنت کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ پیغامات ہمیں دیے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک صحابی رسول ہیں ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بروز قیامت ہم میں سے ہر کوئی اپنے رب کا دیدار بغیر بھیڑ بھاڑ کے کر سکتا ہے؟ یعنی کوئی ہم میں سے اللہ کو دیکھنا چاہے، اللہ کا دیدار کرنا چاہے بغیر بھیڑ بھاڑ کے؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بھیڑ میں آدمی برابر طور سے نظر نہیں آتا، دور والوں کو تو بالکل نظر نہیں آتا، کبھی ایک طرف کا چہرہ نظر آتا ہے تو کبھی دوسری طرف کا حصہ نظر نہیں آتا۔
ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں باری تعالیٰ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اگر کوئی دیکھنا چاہے، اس لیے کہ حشر کے میدان میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان موجود ہوں گے، ہر کوئی اللہ کا دیدار کرنا چاہے کیا کر سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ضرور کر سکتے ہیں۔ پھر ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کیا اس کی نشانی اور مثال اس دنیا میں آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ مثال سے آپ اسے سمجھا سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو رزین 14ویں رات کے چاند کو ساری دنیا کے لوگ تم میں سے ہر ایک چاند کو بجائے خود اکیلے بھیڑ بھاڑ کے دیکھنے کے سب دیکھتے ہو، یعنی سارے انسان ایک ساتھ آسمان پر نگاہ ڈالے تو ہر کوئی آرام سے چاند کو دیکھ سکتا ہے۔ ابو رزین عقیلی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بے شک ہم میں سے ہر کوئی بغیر بھیڑ بھاڑ کے چاند کو آرام سے 14ویں رات دیکھ سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو رزین یہ تو چاند اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تو بڑے خالق ہیں، بڑی جلالت اور نہایت عظمت والے اللہ، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو بہرکیف جمعے کے دن اللہ کا دیدار ہوگا جنتیوں کے اندر، جنتیوں کو تو جنت بن چکی ہے، جنت کے حالات رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اسی طریقے سے جہنم موجود ہے اور جہنم میں جو عذابات ہوتے ہیں اس کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، مشاہدہ کر کے آئے ہیں اور ہمیں بتائے ہیں وہ عذابات کیا ہیں، کس شکل کے عذاب انسان کو دیے جاتے ہیں، کس غلطی پر دیے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان عذابات کا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ مجھے اور آپ کو عبرت حاصل ہو۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر بھی سزا موجود ہے، بڑی سے بڑی غلطی پر بھی سزا موجود ہے، جو آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک آنکھوں سے مشاہدہ کر کے آئے ہیں۔ پہلی سزا کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دوسروں کو عمل کے لیے کہتے ہو لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے، جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ جس رات مجھے اللہ نے جہنم کی سیر کرائی اس رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ آپ کے امت کے خطیب، آپ کے امت کے واعظ و نصیحت کرنے والے، بیان کرنے والے لوگ ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم تو دیتے ہیں اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہیں۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خطیب ہیں جو وہ باتیں کہتے ہیں اس پر خود عمل نہیں کرتے، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے۔ یہ مشکاۃ شریف کی روایت ہے۔ اللہ نے بھی قرآن میں کہا، سورۃ الصف آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ جو کرتے نہیں وہ دوسروں کو بتاتے کیوں ہو؟ جب دوسروں کو بتاتے ہو تو خود بھی تو عمل کر لیا کرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ساری دنیا کے بڑے اماموں میں سے ایک امام ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے کے اندر جب بیان کرتے تو بڑا مجمع موجود ہوتا تھا، لوگ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے واعظ و نصیحت سے بڑے خوش ہوتے تھے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تنہائی میں بیٹھ کر روتے بھی تھے۔ لوگ آ کر پوچھتے امام صاحب آپ ساری دنیا کے مقتدا ہیں، ساری دنیا کے آپ بڑے امام ہیں، آپ روتے ہیں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم لوگ کہتے ہو میں بیان کرنے سے خوش ہوتا ہوں، حالانکہ مجھے اس بات کا ڈر اور خوف رہتا ہے اللہ بروز قیامت مجھ سے یہ نہ پوچھ لے بیان کرنے کا تیرا مقصد کیا تھا، تو میں اللہ کو کیا جواب دے پاؤں گا۔ ہم واعظ و نصیحت کرنے والے خود بھی عمل کریں،
دوسروں کو بھی اس پر آمادہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بیان تو دوسروں کے لیے ہو اور خود اس عمل سے کورے ہوں، یہ اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ دوسری سزا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھی ہے، حدیث کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے، مشکاہ شریف کی روایت ہے، غیبت کرنے والوں کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے تانبے کے ناخن تھے، وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، ان کی بے آبرو یعنی ان کی بے عزتی کرتے ہیں۔ غیبت کر کے ایک انسان کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے۔ جب انسان ہمارے ساتھ ہوتا ہے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، جب بیچارہ ہمارے سے الگ ہوتا ہے اس کے بارے میں واہی تباہی ہم بکنے لگتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا حَتَّى يُحِبَّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو خود تم لوگ نفرت کرتے ہو۔ مردار کوئی کھانا نہیں چاہتا، تو پھر ایک دوسرے کی غیبت کرتے کیوں ہو؟ آقا نے فرمایا، ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی میں جو ہے وہی تو ہم باتیں کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ جو آدمی میں نہیں ہے اگر وہ بولو گے تو اس کا نام الزام ہے، تہمت ہے۔ جو اس کے اندر ہے وہ باتیں اگر تم ایک دوسرے کے سامنے تذکرہ کرو گے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہوگی تو یہ غیبت ہے، غیبت نہ کرو۔ آج ہمارا مشغلہ بن گیا ہے، جہاں ہم دو چار جمع ہوتے ہیں، مرد ہوں یا عورت، ہر کسی کی زبان پر دوسروں کی شکوہ شکایتیں، ہر کسی کی زبان پر دوسروں کی غیبتیں، ہر کسی کی زبان پر دوسروں کی زندگی کے تذکرے ہوتے ہیں۔ کبھی اچھا یا برا ہم نام لے لیا کرتے ہیں۔ بھائی اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹائم پاس کے سوائے کچھ نہیں، لیکن اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک قیامت کے دن تانبے کے ناخن بنائیں گے جس سے انسان اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچے گا، چھیلے گا۔ یہ سزا کیا کم ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، غیبت کرنے سے ہم باز آئیں۔ نمبر 3، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات جہنم کے اندر سود خوروں کا انجام دیکھا۔ جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں، مٹکے نہیں، انسانوں کے گھر جیسے بڑے بڑے پیٹ۔ ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ سود کھانے والے۔ آج کل رشوت کا لینا دینا عام ہو گیا ہے، وڈی ہر کوئی دیتا ہے اور کوئی لیتا ہے، اور اس میں اپنی شان سمجھتے ہیں، بغیر محنت کے اپنی کمائی بتاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن پاک میں سورہ آل عمران 130 نمبر میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ کئی گنا بڑھا چڑھا کر، 1000 روپے کے اتنے %، لاکھ روپے کے اتنے %، ماہانہ دینا ہوگا، دیری کر دیے تو اس کے اوپر الگ سے دوسری سود کی شرح چڑھ جاتی ہے، وڈی پر وڈی چڑھتی چلی جاتی ہے۔ جو بیچارہ قرض لیا قرضوں میں دبا رہتا ہے، اصل قرضہ ادا نہیں ہوتا، صرف رشوت ہی اس کے لیے بھرنا بہت کافی ہو جاتا ہے۔ بڑھا چڑھا کر جو سود کھاتے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ نے تو سود کو حرام قرار دیا، صدقات کو اللہ نے حلال کہا۔ ہم صدقہ تو نہیں دیتے، دوسروں کا لے کر کھانا سیکھتے ہیں،
याद रखिए ये नाजायज़ है और हराम है, बग़ैर इसके भी हलाल कमाई दुनिया के अंदर मौजूद है। हम हलाल पाक रोज़ी हासिल करें, पाक कमाई कमाएं, अपने बच्चों को पाक रोज़ी खिलाएं, हराम का माल हरगिज़ न खिलाएं। चौथी सज़ा जो आका अलैहिस्सलाम देख कर आए थे वो ये है नमाज़ों में सुस्ती करने वालों का अंजाम। कुरान में भी अल्लाह ने इसका ज़िक्र फरमाया। सूरतुन निसा आयत नंबर 142 में अल्लाह पाक फरमाते हैं इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, जब ये लोग नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बड़ी ही सुस्ती और काहिली के साथ नमाज के लिए खड़े होते हैं। मोहतरम नाज़रीन, नमाज छोड़ने वालों की बात नहीं हो रही है, नमाज में सुस्ती करना भी एक गुनाह है। नमाज छोड़ने का गुनाह तो है ही, सुस्ती करने का भी बहुत बड़ा गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ाब क्या देखा जिस रात मुझे सैर कराई गई। फरमाते हैं एक कौम पर मेरा गुज़र हुआ जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे, कुचले जाने के बाद फिर वैसा ही अच्छे हो जाते थे जैसे पहले थे। इसी तरह यह सिलसिला जारी है, ख़त्म नहीं होता। मैंने जिब्राइल से पूछा ये कौन लोग हैं? जिब्राइल इस्लाम ने कहा ये वो लोग हैं जो नमाज में काहिली करने वाले हैं, सोते हुए रह जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। सूरतुल माऊन में अल्लाह फरमाते हैं फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत व बर्बादी है ऐसे नमाजियों के लिए अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों में गफलत बरतते हैं। नमाजी हजरात के ताल्लुक़ से कहा गया एक नमाज पढ़े 2-3 नमाजें छोड़ दिए सुस्ती करते हुए, कभी नमाज पढ़ने की बात आई बेजार होकर उठे नमाज पढ़ने के लिए। याद रखें नमाज में इंसान अल्लाह से बातें करता है, नमाज में इंसान अल्लाह से बहुत करीब होता है। नमाज पढ़ने से अल्लाह पूरी तवज्जो उसकी तरफ फरमाते हैं। हम अल्लाह के सामने खड़े हैं, अल्लाह हमें देख रहे हैं, इस तसव्वुर के साथ हमें नमाज पढ़नी है। मोहतरम नाज़रीन, अगर हम तसव्वुर लिए बग़ैर सुस्ती और काहली के साथ नमाज पढ़ेंगे, बताओ हमारे इन अमाल से अल्लाह खुश होंगे? क्या हम सुस्त वाली नमाज से अल्लाह को राज़ी कर पाएंगे? ये तो हमारे ऊपर एक फ़रीज़ा है। 5 वक़्त की नमाज पढ़ने पर अल्लाह पाक हमें 50 नमाज़ों का सवाब दे रहे हैं, जन्नत का उस पर वादा है। हम क्यों नमाज में सुस्ती करें? पूरी तवज्जो के साथ, खुशू और खुजू के साथ हम नमाज पढ़ने वाले बने। 5वीं सज़ा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहदा फरमाई वो ये है ज़कात अदा न करने वालों का अंजाम। कुरान में भी इसका जिक्र मौजूद है। सूरह तौबा आयत नंबर 35 में अल्लाह फरमाते हैं यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अल्लाह कुरान में कहते हैं जिस दिन इस दौलत को जहन्नम के आग में तपाया जाएगा, फिर इससे उन लोगों को उनके पेशानियों पर, उनके करवटों को और उनके पीठों को दाग दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा यह है वो ख़जाना जो तुम अपने लिए जमा कर रहे थे, अब चखो इस ख़जाने का मज़ा जो तुम जोड़ जोड़ कर रखते थे, ज़कात देने से पीछे हटते थे। 100 रुपये में 2.5 रुपये की बात है, नमक पर 7.5 रुपये अपने इस्तेमाल के लिए, सिर्फ 2.5 रुपये गरीबों के लिए, अपने ख़ानदान के गरीब रिश्तेदारों के लिए। ये ख़र्च करना हमारे लिए मुश्किल नज़र आ रहा था। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो बहुत भयानक सज़ा होगी। आका ने क्या सज़ा देखी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मुझे सैर कराया गया तो मैंने एक कौम पर मेरा गुज़र हुआ जिनकी शर्मगाहों पर आगे और पीछे चितड़े लपटे हुए थे। हम लोग जिसे चिंदी बोलते हैं, छोटे छोटे से फटे हुए कपड़े शर्मगाहों पर लगे हुए थे। ऊंट और बैल की तरह ये चर रहे हैं। अल्लाह इनको ज़री और ज़क़ूम खिला रहे हैं। ज़री का मतलब आग के कांटे, ज़क़ूम का मतलब दोज़ख का बदबू तरीन बहुत सी ज़्यादा सड़ीला बदबूदार दरख्त, उसका फल, यानी अंगार के कांटे, कांटेदार खबीस दरख्त का एक फल और जहन्नम का पत्थर ये लोग खा रहे हैं। ऊंट बैल की तरह चर रहे हैं।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، زکوٰۃ دیتے ہیں تو اندازے سے تھوڑا بہت دے دیا، حساب لگا کر برابر زکوٰۃ نہیں ادا کیے، پائی پائی کا حساب لگانا ہے اور مکمل زکوٰۃ اپنے مالوں کی ادا کرنی ہے۔ عورت کے پاس زیورات ہیں، وہ اپنے زیورات کی زکوٰۃ نکالے، مرد کے پاس مال ہے، تجارت ہے، بزنس ہے، وہ اپنے حساب سے اپنی مال کی زکوٰۃ نکالے۔ ہر کوئی زکوٰۃ کا مالک ہے، اسے ضرور زکوٰۃ نکالنی چاہیے، نہیں تو قیامت کے دن بھیانک سزا ہوگی، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ چھٹی سزا جو آقا علیہ السلام دے کر آئے وہ یہ ہے، زانی مرد اور زانی عورت اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایسی جگہ لے جایا گیا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے تازہ، اور ایک ہانڈی میں کچا سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ اچھے کھانے چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھانا چاہ رہے ہیں، پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے، سڑا اور گلا ہوا گوشت کھاتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے یہ کون لوگ ہیں جو پاک اچھی چیز کو چھوڑ کر سڑی اور گلی ہوئی بدبودار چیز کھا رہے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب بیوی موجود ہے، جن کے پاس حلال اور طیب پاکیزہ شوہر موجود ہے۔ یہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری عورت کے پاس، اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے پاس اپنی خواہشات پورے کرتے ہیں، شب باشی کرتے ہیں، صبح تک اسی کے پاس وہ لوگ رہتے ہیں۔ آپ کی امت کے وہ لوگ جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر زانی بدکار مرد کے ساتھ راتیں گزارتے ہیں، عورتیں، زانی مرد زانیہ عورت، زنا کرنے والے مرد زنا کرنے والی عورتیں، جن کو بتایا گیا پاک چیز چھوڑ کر سڑی ہوئی چیز کھا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، یہ بخاری شریف کی روایت 5570 پر 8 کی۔ جب انسان زنا کرتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت، زنا کے وقت ایمان اس کے پاس نہیں رہتا۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان کبھی کا نکل چکا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زنا و شربا نزع اللہ من الایمان کما یخرج الانسان القمیص من رأسی، جب آدمی زنا کرتا ہے یا شراب پیتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے، جیسے انسان اپنے سر سے قمیص اتارتا ہے ویسے ایمان اس کے اندر سے نکل کر باہر چلا جاتا ہے، بدکتا ہوا اچھلتا ہوا ایمان باہر نکلتا ہے۔ بتائیے ہم مسلمانوں کو یہ کرنے کے کام ہیں؟ ہر کوئی مرد دوسروں عورتوں کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے ہے۔ آج کے انٹرنیٹ کے موبائل زمانے میں کسی کے واٹس ایپ کے ذریعے سے چیٹنگ ہوتی ہے، فیس بک کے ذریعے سے دوسرے عورتوں کے ساتھ عشق معشوق والا حرکت چلتی ہے۔ ایسے ہی عورتیں دوسرے مردوں کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے ہوئے ہیں، پاکیزہ شوہر موجود ہے لیکن دوسروں کے ساتھ گپ شپ ان کی ہوتی ہے۔ اللہ کی پناہ، اس سے ہم باز آنے کی پوری کوشش کریں۔ 7ویں سزا جو آقا علیہ السلام دے کر آئے وہ یہ ہے امانت میں خیانت کرنے والوں کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے سر پر لکڑیوں کا بہت بڑا گٹھڑا موجود ہے، ہم لوگ لکڑیوں کا بنڈا بولتے ہیں، لکڑیوں کا بوجھ اس کے سر پر ہے، وہ اٹھا نہیں سکتا لیکن بوجھ اور زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ میرا سر کے اوپر بوجھ اور بڑھے، حالانکہ یہی بوجھ اس سے اٹھانا مشکل ہے، لیکن یہ انسان چاہتا ہے کہ سر پر اور بوجھ بڑھے اور خود بوجھ بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو ہے بوجھ کے تلے دب جاتا ہے، اتنا سارا بوجھ لکڑیوں کا اس کے سر پہ رہ جاتا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل سے یہ کون ہے؟ تو جبرائیل السلام نے بتایا آپ کی امت کا یہ وہ آدمی ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ ان کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، مزید امانتوں کا بوجھ اپنے سر پہ لے رہا ہے۔ اس کو میں مثال سے سمجھاؤں، اللہ میری حفاظت فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے۔ ایک آدمی
کسی سے قرض لیا، قرض کا بوجھ اس کے سر پر ہے، ابھی یہ ادا کرنا مشکل ہے، اور ایک آدمی کے پاس سے قرض لے لیا، تیسرے کے پاس قرض لے لیا، چوتھے کے پاس قرض لے لیا، 1 سے 10-15 آدمی کے پاس قرض لیتے لیتے قرضدار اتنا ہو گیا کہ اس کو قرضہ ادا کرنا مشکل ہے، بھاری بوجھ اس کے سر پہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ دوسروں کی امانتیں لے کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ادا کر نہیں پا رہا ہے، اتنی زیادہ تکلیف میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے آپ کو تکلیف میں کیوں ڈالا؟ قرآن میں اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اس کی طاقت سے زیادہ کسی کو مکلف نہیں بناتے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہ بوجھ اپنے سر پہ ڈال رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 50/8 میں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے جن کی تم نے امانتیں لی ہیں ان کو ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، امانت اس کو واپس کرو، ورنہ قیامت کے دن بہت بڑی پوچھ ہوگی۔ اللہ حقوق اللہ معاف کر دیتے ہیں، نمازوں میں کمی پیشی ہوئی، روزے میں، زکوٰۃ اور حج میں کمی پیشی ہوئی، اللہ بڑے غفور رحیم ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ حقوق العباد کا معاملہ جہاں آتا ہے بندوں سے متعلق، ہم نے کسی کے پیسے رکھ لیے، ادا نہیں کیے، موت آ گئی، قرضہ لیے، ادا نہیں کیے، موت آ گئی، ہم نے کسی کی عزت کے ساتھ کھیلا، ہم نے معافی نہیں مانگا، موت آ گئی، کسی کا ہم نے حق دبا لیا، ادا نہیں کیا، موت آ گئی، ہم نے بھائی کا حصہ نہیں دیا، بہن کا حصہ نہیں دیا۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں، آج کل بہت آسان سے لوگ کہہ دیتے ہیں اجی باپ کی جائیداد میں صرف بھائیوں کا حصہ ہے، عورتوں کا نہیں، بہنوں کا نہیں۔ کیوں نہیں؟ لوگوں نے یہ ترتیب بنا لی، کہتے ہیں ابا شادی میں ڈال کر جو دینا تھا وہ سب کچھ دے دیے، اب وراثت میں آپ کا حصہ نہیں ہوگا۔ بھائی یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، میں بچوں کا باپ ہوں، میں کمانے والا، میرے پاس مال دولت ہے، میں چاہوں کھاؤں پیوں کچھ بھی کروں میری مرضی، میں چاہوں اپنے کمائی کے پیسوں میں سے، اپنی دولت میں سے مسجد کو دوں، میں مدرسے کو وقف کروں، میری اپنی مرضی، میں چاہوں اپنے بچوں کی شادی میں پیسہ خرچ کروں، میری اپنی مرضی، میں چاہوں بیٹی کو دوں، بیٹے کو دوں، میری اپنی مرضی۔ وراثت کب چلتی ہے؟ میرے مرنے کے بعد میرا چھوڑا ہوا مال بچوں کو وراثت میں ملتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ فرماتے ہیں مرد کے لیے 2 حصہ، لڑکی کے لیے 1 حصہ، بیٹوں کے لیے 2 حصے، بیٹی کے لیے 1 حصہ۔ تو ہم کون ہوتے ہیں بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو محروم کرنے والے، یہ کہنے والے کہ ابا کی جائیداد میں تمہارا کوئی حصہ نہیں؟ قرآن میں اللہ کہتے ہیں بھائیوں کا جیسے حصہ ہے بہن کا بھی حصہ ہے، فرق صرف اتنا بھائی کے 2 حصے تو بہن کا 1 حصہ۔ ہم کسی کے حصے کو دیے بغیر دبا کر کھا گئے، کل قیامت کے دن بھیانک سزا ہوگی، اس سے اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ 8ویں سزا جو اللہ کے نبی علیہ السلام دے کر آئے تھے وہ یہ ہے، زبان سے کوئی برا کلمہ کچھ بھی ہم کہہ دیتے ہیں دوسروں کے بارے میں، سرسری سمجھتے ہیں، جو منہ میں آیا وہ بک دیتے ہیں، جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا معراج کی رات میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، اس کے اندر سے ایک بڑا بیل نکلا، کسی بھی طریقے سے مشکل سے نکل گیا بیل، لیکن بیل نکلنے کے بعد چاہتا ہے جہاں سے میں نکلا ہوں اسی میں دوبارہ داخل ہو جاؤں، اب کوشش کرتا ہے اندر جا نہیں سکتا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا آپ کی امت کا یہ وہ آدمی ہے جو بری بات اپنی زبان سے نکالتا تھا، برے کلمے کہتا تھا، گناہ کی بات، اب اسے احساس ہوا گناہ نہیں کرنا، مجھے ماں کو گالی نہیں دینا تھا، میری زبان سے نکل گئی لفظ ماں کی گالی، اس کی ایسی ویسی تیسی، ہم نے کچھ بھی کہہ دی۔ بیوی کے تعلق سے ناراض ہوتے ہیں، ساس سسر کو گالیوں میں کھینچ دیتے ہیں، سارے خاندان کو گالیوں میں لپیٹ لیتے ہیں۔
محلے میں لڑائی ہوئی سب کو الٹی سیدھی زبان سے بکنے لگتے ہیں. بعد میں اسے احساس ہوتا ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا یہ کام. اب اللہ قیامت کے دن کہیں گے اپنی بات واپس لو، جو زبان سے تم نے نکالے ہیں الفاظ اسے واپس لو. کیسے انسان واپس لے سکتا ہے؟ اس کو کیسے واپس کرے گا؟ اس کو تو طاقت نہیں واپس کرنے کی. جیسے چھوٹے سے سوراخ سے ایک بیل نکلا، دوبارہ اس کے اندر جانے کو چاہتا ہے لیکن جا نہیں پا رہا ہے. اللہ کہیں گے کیوں تم نے گندے الفاظ زبان سے نکالے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. حدیث ہے بخاری مسلم کی. مسلمانوں کو گالی دینا گناہ ہے، قتل کرنا کفر ہے. لیکن گالیاں دینا ہم نے اپنی عادت بنا لی ہے. زبان کھولو تو اتنی گندی باتیں، کان کے کیڑے جھڑ جاتے ہیں. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. 9ویں سزا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر آئے تھے، یتیموں کا ناحق مال کھانے والوں کا انجام. محترم ناظرین، بھائی مر گیا، بھائی کے بچے ہمارے پاس امانت ہیں، یتیم ہیں، ان کی کوئی جائیداد ہے، پیسے ہیں، اس کو ہم اٹھا کر اپنا مال بنا لیتے ہیں. چھوٹے سے بچے ہیں، ان کو کھانا پینا ڈال دیں گے، بڑے ہوں گے تب دیکھا جائے گا. ان کے پیسے اٹھا کر اپنے بزنس میں ڈال لیتے ہیں اور کمائے جاتے ہیں. جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت میں تھوڑا بہت دے کر ان کا منہ موچ دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارا ابا نے اتنا ہی دیا تھا. اللہ بہتر جانتا ہے یتیموں کا مال کھانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ سماعت فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے ہونٹ اونٹ کے جیسے بڑے ہو گئے. قوم چنگاریاں، آگ کے ڈلے، شعلے اپنے منہ میں بھر رہے ہیں، اندر سے دھواں نکلتا ہے، اور وہ سارے آگ کی چنگاریاں پاخانے کے راستے سے باہر نکل رہی ہیں. منہ سے انگار بھرے جاتے ہیں، پیچھے سے نکل رہے ہیں، ناک سے دھواں نکل رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے تھے. یتیموں کا مال کھانے والے. سورہ نساء آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ناحق، یہ لوگ اپنے پیٹ میں انگار بھرتے ہیں. انگار، ان کا ٹھکانہ بہت ہی بھیانک ہوگا، ان کا انجام بہت برا ہوگا. یہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں. حدیث میں ہے یتیموں کا مال نہیں کھانا چاہیے. یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریں، جتنے بال ہاتھ کو لگیں گے اتنی نیکیاں آپ کو ملیں گی. جس دسترخوان پر یتیم ہوگا اس گھر میں برکت کبھی ختم نہیں ہوگی. لیکن ہم لوگ ہیں یتیموں کا مال کھائے جاتے ہیں. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. 10ویں سزا جو آقا علیہ السلام دے کر آئے تھے وہ یہ تھی چغل خوروں کا انجام. چغل خور، چاڑیاں لگانے والے، یہاں سے وہاں باتیں، یہاں کی باتیں وہاں جا کر سنا دیے، وہاں کی باتیں یہاں آ کر سنا دیے، بہن بھائی میں آپس میں لڑا دیے، بہنوں میں لڑا دیے، خاندان میں لڑا دیے. یہ چغل خوری کی جو عادت ہے بہت گندی عادت ہم میں سے ہر ایک کے اندر پائی جاتی ہے الا ماشاء اللہ. اللہ نے قرآن میں کہا، حمازٍ مشاء بنمیم، سورۃ القلم کی آیت ہے 11 نمبر کی. چغلیاں جو کھاتے پھرتے ہیں، تانا دینے والے، ان لوگوں کا بڑا برا انجام ہوگا. چغلیاں نہیں کھانی چاہیے. سزا کیا ہوگی؟ ان کے پہلو کا گوشت کاٹا جائے گا، پھر انہی کو کھلایا جائے گا. بڑی بھیانک سزا احادیث کے اندر بیان کی گئی چغلیاں لگانے والوں کی، چغلیاں کھانے والوں کی. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. 11ویں سزا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر آئے وہ یہ ہے، دوسروں کے اندر کمیاں ڈھونڈنے والے، دوسروں کا عیب تلاش کرنے والے. جب دیکھو ان کی نظر دوسروں پر رہتی ہے، اس کے اندر کیا کمیاں ملیں گی جس کو میں دوسروں سے بیان کروں، اس کے اندر کون سی کمی ملے گی آج سارا دن میرا اسی پر کٹ جائے. اپنی غلطی تو انسان کو نظر نہیں آتی، لیکن ہمیشہ نظر ان کی لوگوں کی غلطیوں پر، امام علماء کی غلطیوں پر رہتی ہے.
قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ الہمزہ میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والے ہوتے ہیں، عیب ڈھونڈتے ہیں دوسروں پر، ہر ایک کی کمیاں نکال کر ہر کسی کے سامنے بیان کرنے والے، ان کا بھی بڑا برا انجام حدیث کے اندر بتایا گیا۔ انہی کے ایک طرف کے گوشت کو کاٹا جائے گا، پھر انہی کے منہ میں ٹھوسا جائے گا، اس لیے کہ غیبت، چغلی، عیب لگانا سب تینوں آپس میں ملے جلے اعمال ہیں۔ غیبت کے اندر بھی وہی ہے، یہاں کا سنا وہاں جا کر کہہ دیا، اس کے بارے میں اس کے بارے میں بولنے لگ گئے۔ چغلی بھی وہی ہے، جا کے اس کی باتیں وہاں جا کے لگا دینا، آپس میں لڑائیاں مچا دینا اور کمیاں ڈھونڈنا، بہت بڑا گناہ، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم میں سے ہر کوئی اس کے اندر ملوث ہے، اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، علماء، صلحاء، نمازی اپنے آپ کو کہنے والے، جہاں یہ آپس میں مل بیٹھتے ہیں ہر کسی کی کمیاں آپس میں بولنے لگتے ہیں۔ بھائی اس سے اپنے آپ کو باز آئیں، اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ یہ بہت بھیانک بری بلا ہے جو ہمارے اندر رائج ہو گئی۔ 12ویں سزا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر آئے وہ یہ ہے چور ڈاکوؤں کا انجام۔ ایک لکڑی ہے جو سامنے سے کوئی بھی گزرتا ہے اس کے کپڑے پھاڑ ڈالتی ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، جو راستوں میں بیٹھ کر تاک میں بیٹھے رہتے ہیں، گھات لگائے بیٹھے ہیں، کوئی آدمی یہاں سے گزرا فوراً اس کا مال لوٹ لیتے ہیں۔ چور، ڈاکو، لٹیرے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں چور کا مطلب رات کے اندھیرے میں کوئی ہمارے گھر آئے، تالا توڑے، بیروں میں سے، تجوری میں سے مال چرا کر کے لے جائے، یا دکان توڑے، اندر سے سامان اٹھا کر بھاگ جائے، یہ بھی چور ہے، یہ تو بڑا پاپی ہے۔ لیکن بھائی آپ ذرا مجھے بتائیں، میں بزنس کرنے والا، میرے پاس کوئی آدمی آیا، 100 روپے کا خریدا پیسہ یا کچھ مال مجھ سے لیا، اس کے 2-3 روپے میرے پاس رہ گئے، چھٹے نہیں تھے، میں نے اس سے کہا کہ بھائی چھٹے نہیں ہیں، بعد میں لے لینا، ہم نے بعد میں نہیں دیے، اس کے 2-3 روپے ہمارے پاس رہ گئے، یہ کیا یہ چوری میں داخل نہیں ہے؟ کسی کے 2 روپے، کسی کا 1 روپیہ ہمارے پاس رہ گیا، یہ بھی اس کی امانت ہے، اسے واپس کرنی ہے۔ کل قیامت کے دن پائے پائے کا حساب ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہم نے برا کیا ہوگا، اللہ اس کو بھی وہاں پیش کریں گے، اللہ کے سامنے اس کو جواب دینا ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت ہے 5570 پر 8 نمبر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، جب چور چراتا ہے، چوری کرتا ہے، اس وقت ایمان اس کے پاس نہیں رہتا۔ ابو حرہ رقاشی رضی اللہ تعالیٰ اپنے چچا سے یہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا لا يحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، یہ بیہقی کی روایت ہے، 2940 پر 6 نمبر کی مشکات کے اندر موجود ہے۔ کسی کا کوئی بھی مال اس کی مرضی کے بغیر ہمارے لیے حلال نہیں ہوتا، چاہے وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے، درمیان میں دوپہر میں ٹھہرے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے۔ جب آرام ہو گیا، اب نکلنے کی تیاری ہوئی، تو سبھی صحابہ جاگ گئے اور نکلنے کی تیاری میں لگ گئے۔ یہ ایک صحابی تھے بھولے بھالے جو سوتے رہ گئے، وہ کپڑا باندھنے کی جو رسی ہوتی ہے اس کو کسی نے چھپا لیا، جلدی سے ان کو جگائے، بھائی سب نکل رہے ہیں، اب تم پڑے سو رہے ہو۔ وہ صاحب جلدی سے اٹھے اپنا سامان پیک کرنے کے لیے، رسی ڈھونڈتے ہیں، رسی نہیں مل رہی ہے، اب رونے لگتے ہیں، سب لوگ نکل پڑے، میں اکیلا رہ گیا، سامان باندھنے کی رسی نظر نہیں آ رہی ہے، کس نے اٹھا لیا، رونا شروع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے، بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رسی کسی نے چھپا لی۔ اس وقت میں نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے تھے، خبردار، لا يحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، خبردار ہو جاؤ،
ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز دوسروں کی ہمارے لیے حلال نہیں ہوتی. مذاق میں بھی ہم کسی کی چیز اٹھا نہیں سکتے بغیر اجازت کے، یہ بھی گناہ ہے. 1 روپیہ 2 روپیہ یہ بھی چوری ہے. ہم نے قرضہ لے لیا، ادا نہیں کیا، یہ بھی چوری ہے. کل قیامت کے دن انسان بہت ساری نیکیاں لے کر جائے گا. حساب کتاب کے وقت میں تقاضے کرنے والے بہت سارے ہمارے سامنے ہوں گے. وہ تقاضے کرتے رہ جائیں گے. وہ کہیں گے کہ اس کو مجھے اتنے پیسے دینا ہے، اس کا میرا حساب کیجئے. اللہ پاک سب کا حساب چکاتے رہیں گے. یہ دینا باقی رہ جائے گا، دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا. اللہ پاک اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دیں گے، اس کے گناہ اٹھا کے اس کے سر پہ ڈال دیں گے. بتائیے، نیکیاں کر کے گئے تھے جنت کمانے کے لیے، الٹا دوسروں کے گناہ ہمارے سر پہ آ جائیں گے، ہم بہت بڑے خسارے میں ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان ہدایات پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.